گا اور یا مجھے قتل کیا جائے گا۔ لیکن کیونکہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ نہ کوئی کہے کہ عمران خان عدالت میں پیش ہونے سے ڈرتا ہے، اور میں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہفتے کو میں وہ میجسٹریٹ کے سامنے اس کے سامنے پریزنٹ کروں گا اپنے آپ کو، تو اس لیے میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرے سے ہوا، جس طرح میرے سے اس فیشسٹ، اس امپورٹڈ حکومت نے جو میرے سے کیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی سے نہیں کیا گیا۔ ایک آدمی اپنے آپ کو پیش کرنے آ رہا ہے عدالت کے سامنے، اور انہوں نے اسلام آباد کے ٹول پلازا سے سارا موٹر وے بند کر دیا، ایک لین رکھی کہ صرف عمران خان اکیلا اس کی گاڑی نکلے تاکہ پیچھے سے جو بھی تھے 40-50 گاڑیاں تھیں وہ وہیں رک جائیں۔ وہ وہاں روکی، اور پھر ادھر سے میں جب آگے گیا تو جو راستے میں رکاوٹیں آتی گئیں، لوگ پیچھے سے کاٹتے گئے تاکہ عمران خان کے ساتھ کوئی لوگ نہ ہوں، آخر کرتے کرتے 4.5 گھنٹے مجھے لگے ٹول پلازا سے لے کے پہنچنے تک۔ وہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے اس کے پہنچنے سے پہلے کوئی وجہ نہیں تھی، ایک دم ٹیئر گیس شیلنگ ہو گئی۔ ایک ہم دیکھ رہے ہیں، آرام سے جا رہے ہیں، میں پیشی دینے جا رہا ہوں، لوگ ساتھ، اور لوگ پتہ نہیں کدھر سے آئے۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، ہمارے کارکن بھی بڑے کم تھے، لوگ عام پتہ نہیں کہاں سے ارد گرد سے لوگ آئے، وہ ساتھ چلنا شروع ہو گئے، ان کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی۔ یہ بھی ہم نے معجزہ دیکھا کہ جیسی ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی، تیز ہوا چل رہی ہوئی، وہ اس طرف چلی گئی ہوا جدھر کہ پولیس شیل کر رہی تھی۔ یہ بھی اللہ کا معجزہ میں نے دیکھا۔ اور پھر آگے گئے، پھر شیلنگ ہو گئی، پھر پتھر مارے گئے۔ وہاں انتشار ہونا تھا، اشتعال ڈلوایا گیا۔ آخر میں پہنچا جوڈیشل کمپلیکس کے دروازے پہ، 40 منٹ میں وہاں کھڑا رہا۔ ادھر سے اوپر سے پتھر مار رہی تھی پولیس، ٹیئر گیس شیلنگ کر رہی تھی۔ یعنی ایک آدمی اپنے آپ کو لے کے جا رہا ہے جوڈیشل اپنے میجسٹریٹ کے سامنے، یہاں پوری پولیس 3 جگہ سے زمان پاک پہ حملہ ہو رہا ہے کہ جی یہ مجھے ادھر لے کے جا رہے ہیں، جو میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں میں جا رہا ہوں، اور وہاں پہنچ رہا ہوں، سارا راستہ رکاوٹیں، اور جب وہاں پہنچتا ہوں 40 منٹ میں باہر کھڑا ہوں، اوپر سے پتھراؤ بھی ہو رہا ہے، شیلز بھی ہو رہے ہیں۔ اور جب میں اندر جاتا ہوں، یہ میں کل بھی بتا چکا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک نئی چیز آج بتانا چاہتا ہوں۔ جب میں دروازے کے اندر جاتا ہوں تو جو وہ میں سین دیکھتا ہوں، پولیس ہی پولیس بھری ہوئی ہے، لیکن صرف پولیس نہیں بھری ہوئی، رینجرز بھی ہیں۔ یعنی میں تو اپنے آپ کو پیشی پہ جا رہا ہوں، پولیس، رینجرز، لیکن جو سب سے بڑی چیز میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، وہاں نامعلوم افراد تھے شلوار قمیضوں میں، اور میں جب گیٹ کے اندر جانے لگا، انہوں نے جب حملہ کیا، کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا، انہوں نے پولیس نے ایک دم مارنا شروع کیا۔ تو تب میرا ایک کولیگ جلدی سے وہ آیا اور اس نے اشارہ کیا کہ نکلو باہر۔ اور اس نے کیوں اشارہ کیا نکلو باہر؟ کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ٹریپ تھا، یہ صرف جیل تو میں سوچا تھا کہ میں جیل میں چلا جاؤں۔ اس نے کہا یہ جیل نہیں ہے، یہ قتل کرنے لگے ہیں آپ کو۔ پھر ہم نے گاڑی نکالی۔ تو میں یہ آج آپ کے سامنے یہ تھوڑی سی یہ ویڈیو دیکھیں، ذرا غور کریں اس ویڈیو پہ کہ اس جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہمارے وکیل تھے ان کو مار مار کے پولیس نے اندر نہیں گھسنے دیا، ان کے اوپر ڈنڈے برسائے، کسی کو وہاں جانے نہیں دے رہے تھے۔ ان لوگوں کو انہوں نے کیوں اندر جانے دیا؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے چیف جسٹس، پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، پلیز یہ بھی آپ غور سے دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس ملک میں۔ ایک آدمی قانون کی بالادستی کے لیے یہاں سے نکلتا ہے، رکاوٹیں روکتا کوئی بھی ہوتا واپس چلا جاتا، اس کے باوجود وہ صرف یہ بتانا چاہتا تھا، پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے، کیونکہ تیاری تو ہمیں پوری نظر آ گئی راست، اتنی پولیس ایف سی تو میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے ایک آدمی کے لیے۔
اب جب اندر جب جاتے ہیں تو جو وہاں سینز ہیں، میں یہ چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب آپ بھی غور سے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے آج اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. ذرا یہ ذرا پلیز ٹیپ چلا کے دیکھیں. تو چیف جسٹس صاحب میں آپ کو اس لیے مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت جو ملک میں حالات ہو رہے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کے حالات نہیں دیکھے. کوئی قانون نہیں ہے اس بارے، کسی قسم کا اس وقت کوئی ادب نہیں ہے اس ملک کی آئین کا. ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے ایک مقصد کے لیے کہ پہلے تو عمران خان کو راستے سے ہٹاؤ. میں تو مینٹلی تیار ہی گیا تھا یہاں سے کہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے. جیل میں نہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب جیل میں بھی اگر یہ گیا تو جو اس ملک کے حالات ہیں، الیکشن کے رزلٹ تو واضح ہیں، یہ جو مرضی کر لیں یہ تو اب الیکشن جیت ہی نہیں سکتے، جو جتنی مرضی دھاندلی کر لیں. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کرنا. میں یہ کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میری جب زندگی خطرے میں ہے مجھے کیوں اس طرح کی اپیرنسز کرنے دیتے ہیں. جب جس آدمی نے مجھے گولیاں ماری وہ تو آج جیل سے ویڈیو کانفرنسنگ پہ بات کر رہا ہے. میں جب نکلتا ہوں باہر پہلے تو میری جان خطرے میں ہوتی ہے، کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی. اس کے بعد دوسری چیز، جیسے میں باہر نکل کے واپس آتا ہوں اور دہشت گردی کے کیس ہو جاتے ہیں. تقریباً 100 کیسز ہو گئے میرے اوپر. مجھے صرف وہ سٹڈی کر کے بتائیں کہ میں نے غلطی کی جو میرے اوپر دہشت گردی کے کیس ہو گئے. لیکن اس سے بھی زیادہ مجھے یہ بتائیں کہ میری پروٹیکشن کیا تھی. جب میں نے اس جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جانا تھا اور انہوں نے دروازے بند کر دینے تھے، کس نے مجھے حفاظت کرنی تھی؟ 4-5 میرے ساتھ جو لوگ ہونے تھے انہوں نے تو جو وہاں پولیس اور یہ نامعلوم افراد کی نفری تھی، انہوں نے تو بڑی جلدی ان کو سائڈ پہ کر دینا تھا اور مجھے اکیلا کر دینا تھا. اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں ان کا پلان کیا تھا. چیف جسٹس صاحب میں یہ پلان بڑی دیر کا 1.5 مہینے پہلے میں بولا شروع ہوا پبلک ریلیز میں کہ انہوں نے ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کرنا تھا. 1.5 مہینے سے میں لگا ہوا تھا، کسی نے پرواہ نہیں کی. وہ ہوا، اللہ نے بچا لیا. اب میں یہ تب سے لگا ہوا ہوں کہ ان کا انٹرسٹ مجھے مارنا ہے. اور یہ جو صرف مجھے یہ جو کیسز کر رہے ہیں اور مجھے جو باہر نکالتے ہیں اور ایکسپوز کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف مارنا ہے. ان کو پتہ ہے کہ عمران خان نے آج تک کبھی قانون نہیں توڑا. ان کو پتہ ہے کہ مجھے گولیاں لگنے سے پہلے سب عدالتوں میں جا رہا تھا، اور ان کو پتہ ہے کہ اس کے بعد بھی میں عدالتوں میں گیا ہوں، لیکن مجھے کوئی پروٹیکشن نہیں تھی. جب کہیں میں جاتا ہوں ہر قسم کوئی بھی اس وقت واردات کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن جو یہاں جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا ہے، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے وکیلوں کو بھی باہر نکال دیا، تھوڑے سے لوگوں کو اندر جانے دیا، گنتی کے لوگ تھے وہاں، پولیس رینجرز بھرے ہوئے تھے، نامعلوم افراد وہاں کیا کر رہے تھے. یہ 20 لوگ، ان کی شکلیں آپ دیکھیں، یہ کون لوگ تھے؟ مجھے پتہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا مقصد کیا تھا. ان کا مقصد وہی تھا جو مجھے انہوں نے وزیر آباد مارنے کی کوشش کی ہے. اور اللہ نے بچایا مجھے. وہ نام مجھے بتاتا اور جو نام میں سین دیکھتا، مجھے تو آنکھوں میں نظر آ گیا کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. جب میں عدالت میں انٹر کر رہا ہوں، پولیس نے چارج کر دیا، اوپر سے وہ اینٹیں مار رہے ہیں، اشتعال دے رہے ہیں، انتشار پھیلا کے اس کے اندر انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا کہ جی یہ دیکھیں انتشار میں یہ قتل ہو گیا. یہ جو لوگ 20 گئے ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کا مقصد کیا تھا در جانے کا. ان کا مقصد مجھے قتل کرنے کا تھا.
تو میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب یہ جتنے بھی میرے اوپر کیسز ہیں ایک کیس بھی جینون نہیں ہے. یہ کیسز صرف مجھے عدالتوں میں یہاں سے نکال کے قتل کرنے کے لیے. انہوں نے اگر مجھے جیل میں بھی ڈالا ادھر بھی یہ قتل کریں گے, کیونکہ جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, یہ ذاتی مفادات, یہاں اربوں روپیہ ہے, ملک سے باہر بھی پڑا ہوا ہے, یہاں آگے ان کو پیسہ نظر آ رہا ہے, ملک کا دیوالیہ نکل گیا ہے. یہ پیسے بنانے کے چکر میں ان کو خطرہ یہ ہے کہ عمران خان آ گیا تو یہ جو ہم نے اتنی محنت سے پیسے چوری کیے ہیں اور جو ہمارے باہر پیسے پڑے ہیں اور آگے بننے ہیں وہ ہونے نہیں دے گا. یہ اپنے مفادات کے لیے یہ کرنے جا رہے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان میں کس قسم کا انتشار پھیلے گا اس کے بعد. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ دشمن بھی وہ نہیں کرنا چاہتا اس ملک سے, نہیں کرے گا جو یہ کرنا چاہتے. ابھی تک دشمن بھی وہ نہیں کر سکتا تھا جو جب سے ان چوروں کو ہمارے اوپر ایک ایکس آرمی چیف نے مسلط کیا, وہ دشمن بھی اتنا رزلٹ نہیں لے سکتا تھا جو آج پاکستان کی تباہی کی ہے. اب یہ جو اگلا فیز ہے عمران خان کو قتل کرنے کا جو فیز ہے, ان کو فکر نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں, انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے, انہوں نے اس ملک میں نہیں رہنا. ملک میں جب انتشار آئے گا ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے, ان کو پتہ ہے انتشار آئے گا. نواز شریف نے کہا جی مہینہ لگے گا تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر مہینے میں ملک کی تباہی ہو گئی تو آپ اس نواز شریف کو کیا فرق پڑے گا؟ ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں, سارا ٹبر باہر ویسے ہی ہے, بزنسز باہر ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, عزلداری کی بھی سارا کچھ باہر پڑا ہوا ہے, ہوٹل اس نے لیے ہوئے بینامی, آف شور اکاؤنٹس پڑے ہیں ان کے. ان کو تو ڈالر میں پاکستان کا روپیہ گرے, ملک تباہ ہو, ان کا کیا سٹیک ہے؟ سٹیک ہمارا ہے, ہماری طرح کے لوگوں کا جن کا جینا مرنا اس ملک پہ ہے. یہ جتنے بھی اس وقت پاکستانی ہیں جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے وہ ساروں کو آج سمجھنا چاہیے کہ یہ جا کدھر ہے ملک. یعنی یہ مجھے مارنے کے لیے اس لیے تیار ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے, ملک کی فکر نہیں ہے. تو میں ادب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور میں مجبور ہوں ریکویسٹ کرنے کے لیے, آپ اگر یہ فلم دیکھ لیں مجھے یہ بتائیں کہ جب وکیلوں کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے یہ کون سی وی آئی پیز تھے جن کو اندر جانے دیا؟ اور شکلیں دیکھیں ان کی, کیا یہ کوئی وکیل تھے؟ کیا ان کا کوئی لیگل بیک گراؤنڈ ہے؟ ان کا مجھے پتہ ہے کیا بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ بیک گراؤنڈ ہے جو کہ وزیر آباد میں پورا پلان کر کے مجھے مارنے کی کوشش کی گئی. تو میں آج آپ سے پہلی چیز تو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ مجھے یہ گھر سے باہر میں نکلتا ہوں آپ میری جان خطرے میں ہوتی ہے, کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. میری جو پرائم منسٹر کی سیکیورٹی تھی وہ بھی انہوں نے, یہ جو محسن نقوی سے گھٹیا آدمی, یہ کرمنل آدمی ہے, اس سے پہلے پوچھیں اس کے پاس پیسہ کتنا تھا, آج اربوں پتی بن گیا, کدھر سے پیسہ ہے؟ زرداری کا بیٹا کیا ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے, الیکشن کروانے نہیں آئے, یہ ختم کرنے آئے ہیں پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو. اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب میرے پاس نہ کوئی سیکیورٹی ہے, جو میرے لوگ ہیں ان کو یہ روک لیتے ہیں جو تھوڑے سے ہیں, اور وہ تو نہیں سیکیور کر سکتے جس طرح کی تھریٹ ہے, تو مہربانی کر کے مجھے ویڈیو کانفرنس پہ کروائیں. جتنے کیسز ہیں میں ایک ایک کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس طرح مجھے ایکسپوز نہ کریں. اور یہ بال میری جان بچی ہے, یہ میں اتنے بڑے ٹریپ کے اندر یہ مجھے لے کے جا رہے تھے, تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ایک تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ادھر سے جلدی سے وہ آیا اور اس نے کہا نکلو یہاں سے, یہ تو کچھ اور گیم بنی ہوئی ہے یہاں, یہ جیل کی نہیں ہے, جیل سے آگے کی. تو اس لیے ایک تو میں نے یہ بات کہی. دوسرا, کل سے ہمارے سارے سینئر آفس بیررز جو ہیں پارٹی کے, سب کے گھروں کے اندر اٹیکس ہو رہے ہیں. جمشید چیمہ اور مسرت ان کی بیوی, ان کے گھر 3 بجے پولیس آتی ہے رات کے, 2 گھنٹے ان کے گھر بیٹھی رہتی ہے, چیزیں توڑ دیتی ہے. کیا ان کا جرم کیا؟ کس طرح آئے ہیں گھسے کسی کے گھر کے اندر؟ جس طرح میرے گھر میں آ کے ساری چیزیں چوری کر کے لے گئے, ان کے گھر سے بھی چیزیں چوری کر کے لے گئے. یہ ہے پولیس کا آج امیج جو یہ جو آئی جی ہے اور یہ جو سی ایم ہے یہ کر رہے ہیں. بدنام پولیس ہو رہی ہے,
وجہ ان کی ہے، ڈرا دھمکا رہے ہیں. ہر جتنے بھی سیریز ہیں ان کے باہر پولیس کھڑی تھی، رات پولیس پہنچ گئی ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے. حسان نیازی وہ بیل لیتا ہے اسلام آباد سے اینٹی ٹیررزم کی، اس کے اوپر بھی دہشت گردی، وہ بیل لے کے باہر نکلتا ہے، ویگا میں اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ایبڈکٹ کر کے لے جاتے ہیں. کون سے قانون کے تحت؟ علی امین یہاں سے جا رہا ہوتا ہے کل رات واپس، چیک پوائنٹ پہ اس کی گولیوں، پوری پولیس کھڑی ہوتی، گولیاں چل جاتی ہیں اس کی گاڑی کے اوپر، اور پھر وہی کہ پہلے اس کے اوپر گولی اور پولیس کہتی ہے جی ہمیں اس نے گولیاں چلائی ہیں. وہ جس طرح اس کو ذل شاہ کو جس طرح بے دردی سے تشدد کر کے مارا بیچارے کو گیا اور مرڈر کیس میرے پہ ڈال دیا، وہ یہاں سے کوئی غیر قانونی طور پہ میرے گھر کے دروازے توڑ کے یہاں گھسے، اور یہاں کے جی کلیشنکوفs مل گئی ہیں تو ان کو پتہ نہیں کیا مل گیا، اور پتہ نہیں کوئی پلاسٹک بوتل کے اندر پیٹرول بم ملا ہے. یہ ان کو جس طرح اللہ ان کے جھوٹ ایکسپوز کرتا ہے، یعنی ان کو شرم بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں میرے گھر پہ ڈال دی، بجائے غیر قانونی مجرم پیشہ لوگ اس گھر میں آ کے سب کچھ توڑ. بیچارے کمزور سے نوجوانوں، نوکروں کو اٹھا کے لے گئے، نوکروں کو مارا انہوں نے. وہ بیچارہ خنسامہ سفیر، وہ بیچارہ سوکھا ساتھ، اس کو ڈنڈے مار کے اٹھا کے لے گئے. یہ کون سا قانون ہے؟ ساری جگہ جدھر سے ہم سنتے ہیں کہ جی کوئی باہر آ گئے، یا پنجاب میں تو انہوں نے پوری ایک ہراساں پھیلایا ہوا. ان سے فیصلہ کیا کہ ہم نے مینار پاکستان میں جلسہ کرنا ہے. اب پتہ چلے جی کل عدالت فیصلہ کرے گی. ہمیں کہا کہ ہاں بدھ کو آپ کر سکتے ہیں، اب کل پہ چلا گیا. اور وہاں پورا سٹیج سیٹ اپ کرنا ہے، صرف اس لیے کہ کسی نہ کسی طرح ان کا کیمپین بھی روکی جائے، یہ الیکشن نہ کر سکے، ان کے لوگ بھاگ جائیں، سینئر لوگوں کو ڈرا دیں. تو پہلے تو میں اپنی عدلیہ دیکھیں، ہمیں ہوپ صرف اس وقت پاکستان کی عدلیہ سے ہے، ہماری ہیومن رائٹس کی حفاظت کریں. لیکن میں آج سے سارے ہم ان سب ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں. جس طرح کا انہوں نے ظلم اور تشدد کیا لوگوں پہ، ہم سارے ثبوت اکٹھے کر کے یہ سارے انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کو آج ہم بھجوا رہے ہیں، یورپین یونین کو اپروچ کر رہے ہیں. میں سارے جو اوورسیز ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے چیپٹرز ہیں، آپ سارے وہاں جا کے پولیٹیکل جو پولیٹیشنز ہیں مقامی، سب کو بتائیں کہ ہیومن رائٹس جس طرح کی وائلیشنز آج پاکستان میں ہو رہی ہیں اس کی کوئی مثال نہیں. ہماری جمہوریت کو قتل کیا جا رہا ہے، کسی کو آئین کی فکر نہیں ہے. ابھی تک جو الیکشن کروانا تھا، مجھے بتائیں 30 اپریل کو الیکشن ہے، تو یہاں تو کوئی الیکشن کی فضا ہی نہیں بننے دے رہا ہے. پہلے ہماری ریلیز کے اوپر اٹیک کر دیا جو پہلی دن تھی، اس کے اوپر انہوں نے جس ذل شاہ بیچارہ شہید ہوا، کتنے ورکرز کو مارا. اور اب پھر جو جلسہ کرنا تھا وہ اپنے اس کے اوپر وہ پرمیشن نہیں دے رہا ہے. تو یہاں تو جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے، آئین کا قتل ہو رہا ہے. ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو پھر سے میں کہہ رہا ہوں آج اپروچ کریں گے، فورن کیپٹلز کو اپروچ کریں گے، اپنے پی ٹی آئی کے جو چیپٹرز ہیں دنیا کے اندر ان کے ذریعے، اور اس کے علاوہ ہم اپنے آنریبل چیف جسٹس آپ کے سامنے جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر، کوئی یہاں قانون نہیں رہ گیا. جنگل کا قانون ہے، مائٹ از رائٹ، اس کے مطابق اس وقت یہاں ہر قسم کا ہراساں، خوف پھیلایا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک اور کوشش کیا ہو رہی ہے کہ یہاں ہمارے ایک تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پہلے تو جو یہاں ہمارے ورکرز پشتون جو بھی ہمارے ساتھ آئے ہوئے تھے ان کو طالبان ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی یہ کوئی دہشت گرد ہے، ان کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کی ہے. انتشار پھیلا رہے ہیں کہ سارے ہمارے ریئیکٹ کر رہے ہیں جتنے پشتون ہیں. کسی کو ابھی کہا کہ جی دیر میں ایک طالبان یہاں پہنچا ہوا تھا، اس کی دیر سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں نہ طالبان تھی، میں ادھر دیر میں بیٹھا ہوں، میں کبھی زبان پاک ہی نہیں گیا. اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، ڈس انفارمیشن. ان کی یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں اور ہم دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو جھوٹوں کی ملکہ ہے اس کی طرف سے یہ بار بار آ رہا ہے، کیونکہ وہ تو ایسے پھر رہی ہے جیسے پاکستان اس کی کوئی جاگیر ہے.
کوئی قانون سے وہ اوپر ہے، وہ حکم کر رہی ہے کہ یہ کرو، اس کو پکڑو، اس کو معاف کر دو، میرا باپ نیلسن منڈیلا ہے، اس کے سارے کیسز ختم کر دو. یعنی اس کو تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی آئین اور قانون بھی ہے. یہ جو تقسیم کرنے کی کوشش ہے، انتشار پھیلانے کی کوشش ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کسی نہ کسی طرح الیکشن میں سے نکلنا ہے. اگر کسی پارٹی، کوئی پارٹی اس ملک میں آج انتشار نہیں چاہتی، وہ تحریک انصاف ہے. کیونکہ ہم الیکشن چاہتے ہیں. جو الیکشن چاہے گا وہ کیوں ملک کے اندر انتشار چاہے گا؟ جو سارے راستے میں کل سیٹرڈے کو اسلام آباد جو ہمارے اوپر انہوں نے کیا، جس طرح کے ربر بلٹس اور یہ جو ٹیئر گیسنگ کی، جب کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا، پرامن چلے جا رہے تھے. اشتعال پھیلانے کی کوشش ہے، کسی طرح انتشار پھیلے، لوگوں کو جوش آئے، وہ واپس ریٹیلیٹ کرے. کوشش صرف یہ ہے. یہاں بھی آ کے یہ جو انہوں نے گھر پہ کیا ہے، دیوار توڑ دی، دروازہ توڑ دیا، چیزیں لوٹ کے لے گئے، کیا اس سے لوگ جو دیکھ رہے تھے ان کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ ساروں کو غصہ تو ہے. میں بار بار لوگوں کو کہتا جا رہا ہوں کہ ہم نے کسی قسم کی وائلنس میں نہیں، ہم نے کسی قسم کا ہتھیار نہیں اٹھانا. ہم نے کبھی کوشش کرنی ہے کہ ہم پرامن رہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم تو الیکشن چاہ رہے ہیں. جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں وہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، پہلے یہ جو انتشار کی بات ہے یہ میں کلیئر کر دوں. تحریک انصاف کا کارکن نہیں چاہتا وہ الیکشنز چاہتا ہے. وہ اس ملک میں تصادم نہیں چاہتا. اور دوسری چیز جو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیشہ یہ جو ذاتی مفادات کے لیے پولیٹیشنز آتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کو تقسیم کر کے، نفرتیں پھیلا کے، اور پھر